اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا مہینہ ماہ مبارک رمضان اپنی خیر و برکت کے ساتھ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ جناب پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں انما سمی الرمضان لانہ یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کو ایک عام دعوت دی گئی ہے، اور اس عام دعوت میں دیکھنا یہ ہے کہ بندوں نے اپنے کو کس حد تک کے آمادہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے جناب پیغمبر اسلام سے ایک حدیث ہے کہ جس کو میں نقل کروں گا کہ حضرت جس میں فرماتے ہیں کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، کہ بے شک آسمان کے دروازے ماہ مبارک رمضان میں اول شب سے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر یہ آخر شب تک دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، یعنی مستقل طور پہ خیر و برکت کا، رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیں، کسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک وقت معین ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنہا ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے اپنے دروازے رحمت کے ہر وقت کھول رکھے ہیں۔ بندہ جس وقت چاہے وہ بارگاہ خداوندی میں رجوع کر سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اپنی حاجتوں کو طلب کر سکتا ہے۔ بہرحال خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو اس ماہ مبارک میں خیر و برکت کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو اس ماہ مبارک کے جو آداب ہیں اور جو اس دعوت کے لیے ہم کو اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو پہلے سے آمادہ ہونا ہوگا کہ بھئی ایسے تو بغیر انتظام کے اور بغیر کسی منصوبے کے دعوت میں شرکت نہیں کی جاتی ہے۔ دعوت میں جب شرکت کی جاتی ہے تو پہلے سے جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کیا جاتا ہے، لباس پہلے سے جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا پہن کے جانا ہے، کیا پہن کے نہیں جانا ہے، وہاں پہ کون سی گفتگو کرنا ہے، کون سی گفتگو نہیں کرنا ہے، کس بات کو سب سے پہلے رکھنا ہے، کس بات کو بعد میں رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی اہم شخصیت سے ملنے کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو وہ ترتیب دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب بندہ خدا جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچ رہا ہے اور وہاں کے اوپر دعوت کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو اس دعوت کے جو آداب ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے ایک انسان کو جاننا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ مسائل کہ جو رمضان المبارک سے ربط رکھتے ہیں اور بہرحال ایک خاص گروہ سے ربط رکھتے ہیں، سب سے گروہ نہیں ربط رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی جو ہے سفر پیش آئے، تو سفر کی حالت میں کیا جو ہے ذمہ داری ہے ایک مسافر کی،
اس سلسلے میں آگاہ ہونا چاہیے. دیکھیے 44 کلو کا 44 کلومیٹر اگر ہم نے جو ہے سفر کیا ہے تو اس 44 کلومیٹر کے سفر میں ہم پر نماز بھی قصر ہے اور روزہ بھی قصر ہے. اب سفر کے لیے 8 شرائط ہے مسافر کے لیے. ان شرائط کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرائط جو ہیں وہ مسافر جو ہے وہ ان کی رعایت کرے گا. اگر یہ سب شرائط ہیں تو اس صورت میں جو ہے مسافر جو ہے وہ اپنی نماز قصر کرے گا، روزہ قصر کرے گا. تو مثال کے طور کے اوپر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان 8 فرسخ یعنی 1 فرسخ جو ہے وہ 5.5 کلومیٹر ہے. 8 فرسخ مسافرت کا قصد رکھتا ہو اور 8 فرسخ کی مسافرت کرے، یعنی اگر اس کو حساب کیا جائے تو 44 کلومیٹر تقریباً یہ مسافت قرار پائے گی. تو اب یہ 44 کلومیٹر جو مسافت ہے، ہو سکتا ہے کہ جانے میں 22 کلومیٹر ہو اور آنے میں 22 کلومیٹر ہو، ملا کے جانا اور آنا ملا کے 44 کلومیٹر ہو. تو اگر ایسا ہے کہ 22 کلومیٹر جانے میں اور 22 کلومیٹر آنے میں، تو ایسی صورت میں روزے کو قصر کرنا پڑے گا، نماز کو بھی قصر کرنا پڑے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ جانے میں جو ہے وہ 20 کلومیٹر ہے اور آنے میں جو ہے وہ 24 کلومیٹر واپسی کا سفر ہے، یعنی جس راستے سے جا رہے تھے وہ راستہ جو تھا یا جس گاڑی سے گئے تھے وہ گاڑی کچھ جو ہے دوسرے راستے سے لے کے گئی تھی کہ جس سے جو ہے وہ مسافت جو تھی وہ کم ہو گئی، 20 کلومیٹر مسافت طے کری. لیکن جب واپس آ رہے تھے تو واپسی میں 24 کلومیٹر کی مسافت تھی. تو ایسی صورت میں کہ جانے میں 20 کلومیٹر اور آنے میں 24 کلومیٹر کی مسافت ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے سفر کو جو ہے وہ سفر کی حالت میں نماز کو بھی جو ہے قصر کرے گا اور روزے کو بھی قصر کرے گا. تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ 8 فرسخ کی مسافت جو ہے اس کا جو ہے اس کو یعنی قصد کرنا ہے. اگر وہ 8 فرسخ کی مسافت کا قصد کرتا ہے تو 8 فرسخ کی مسافت طے کرنے کے بعد جو ہے اس کو نماز جو ہے قصر کرنا ہے اور اپنا روزہ بھی جو ہے وہ قصر کرنا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری شرائط ہیں کہ اگر مستقل طور کے اوپر کوئی سفر میں رہتا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک ڈرائیور ہے یا ملاح ہے یا پیشے کے اعتبار سے جو ہے وہ فرض کیجئے کہ کسی بس میں کنڈکٹر ہے، تو اس کا تو مسئلہ یہ ہے، مشغلہ یہی ہے کہ سفر اس کو کرنا ہے. تو اب اس کو بہرحال جو ہے جس کا مستقل طور کے اوپر پیشہ جو ہے وہ سفر قرار پا رہا ہے، ایسا شخص جو ہے نہ اپنی نماز کو قصر کرے گا نہ روزے کو قصر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا پیشہ سفر قرار پا چکا ہے. وہ ڈرائیور ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. ملاح ہے، ایک کشتی میں بیٹھ کر جو ہے وہ
44 کلومیٹر کا سفر جو ہے سمندر کا کر رہا ہے گا، دریا کا کر رہا ہے گا، تو ایسی صورت میں ایسا شخص کہ جس کا جو ہے پیشہ جو ہے وہ سفر ہو، تو اس کو جو ہے وہ بہرحال جو ہے روزہ کو قصر نہیں کرنا ہے اور نماز کو بھی قصر نہیں کرنا ہے۔ یہ دو شرطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ جن کی انسان کو رعایت کرنا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔